الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق وكمال محاسن الأفعال. قابل احترام بزرگ و دوستو، یہ ہمارا جو سلسلہ ہے فضائل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کے کمالات، آپ کے محاسن حدیث کی کتابوں میں بیان فرمائے ہیں، اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں، آپ کے فضائل میں ایک مستقل ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے معجزات کا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزے عطا فرمائے۔ معجزہ جو ہوتا ہے نبی کے نبوت کی دلیل پر ہوتا ہے۔ کوئی آدمی یہ اعلان کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس نبی کی نبوت کی دلیل جو ہے معجزہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی وہ دلیل انہیں دیتے ہیں۔ ہر نبیوں کے پاس معجزہ تھا۔ معجزہ دلیل نبوت ہے، جس سے آدمی معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں جو کوئی عام انسان، کوئی دوسرا انسان وہ کام کرنے سے عاجز ہو، اور وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے اور اللہ تعالیٰ کے اختیار سے ہوتا ہے، اور نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ نبی سے نہیں ہوتا، نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے، کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس لیے ہوتا ہے کہ وہ تاکہ نبی کی نبوت پر دلیل ہو۔ ایک واقعہ ہے بخاری شریف کے اندر کتاب البیوع میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب آپ خطبہ دیتے، بیان فرماتے، تو ایک ستون تھا، جیسے یہ ستون ہے، پلر ہے، اس کو جو ہے پکڑ کر اس کے پاس کھڑے ہو کر آپ بیان فرماتے تھے۔ تو ایک انصاری خاتون تھی، انصار میں سے، ان کے پاس ایک آدمی تھا جو کارپینٹر کا کام کرتے تھے۔ اس خاتون نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کے لیے بیٹھنے کی کوئی ترتیب بنا دوں۔ آپ کھڑے ہو کر، ٹیک لگا کر، سہارا لے کر بیان کرتے ہیں، اور یہ واقعہ ہے سن 7 ہجری کا، 7 سال مدینہ منورہ میں گزر چکے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو اگلے دن جب آپ بیان کے لیے آپ تشریف لائے تو آپ اس پر بیٹھ گئے۔ اس حدیث پر جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ اماموں میں 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے علوم میں بڑی برکت عطا فرمائی۔ تو ایک امام ہے امام شافعی، محمد ابن ادریس الشافعی، ان کے جو ہے شاگرد تھے ربیع ابن سلیمان مرادی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ربیع ابن سلیمان۔ تھوڑا سا ان کا واقعہ میں عرض کرتا ہوں، پھر ہمیں اندازہ لگتا ہے۔ یہ بڑے غبی تھے۔ غبی کہتے ہیں پڑھنے کے زمانے میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، مشکل سے سبق یاد ہو،
مشکل سے بات یاد ہو، محنت کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں، لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بہت مشہور ہیں ان کے واقعات، ان کے غباوت کے، ان کے کند ذہن ہونے کے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ ان کو سمجھائے، پوچھا سمجھ میں آ گیا؟ کہنے لگے نہیں۔ پھر دوبارہ سمجھائے، سمجھ میں آیا؟ نہیں۔ 4 مرتبہ سمجھایا، پوچھا سمجھ میں آیا؟ نہیں۔ پھر اپنے کمرے میں لے گئے اور لے جا کر اس کمرے میں ان کو بٹھا کر 40 مرتبہ سمجھایا۔ 40 مرتبہ بھی کہنے لگے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا، لو کان ھذا العلم، اگر یہ علم جو ہے کھانے پینے کی چیز ہوتی میں تمہیں کھلا پلا دیتا، لیکن میرے پاس اتنا ہی بس ہے، کچھ نہیں۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ان کی جو ملازمت ہے، ملازمت کہتے ہیں استاد سے، علم سے، محنت سے چپک کر رہنا، ہمت نہیں ہارنا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی بات نہیں، لیکن لگے رہیں، پڑھائی میں لگے ہیں، محنت میں لگے ہیں، کوشش میں لگے ہیں۔ اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو شافعی المسلک ہے، یہ پوری دنیا میں جو پھیلا ہے ان کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ سوچیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے کس کے ذریعے سے؟ ان کے ذریعے سے، ربیع ابن سلیمان المرادی، ربیع ابن سلیمان۔ یہ عجیب ہے، سوچیں، اسی لیے جو ہے اصل چیز ہے محنت، کوشش۔ اصل چیز اپنے استاد کے ساتھ، اپنی کتابوں کے ساتھ، اپنی چیزوں کے ساتھ جب محنت آدمی کرتا ہے، اللہ آگے چل کے کام لے لیتے ہیں۔ تو یہی ہوا۔ تو کہتے تھے کہ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، مجھے 3 باتیں بہت پسند ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور تیسری چیز تنہائیوں میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا۔ تو اصل میں واقعہ یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حضرت ربیع ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث جو میں عرض کر رہا تھا اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو واقعہ ہے کہ اگلے دن اس خاتون نے ممبر بنا دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آ کر آپ جو ہے ممبر پر بیٹھے رہے، اور جب بیان شروع فرمایا تو وہ جو لکڑی کا پلر تھا، جو ستون تھا، وہ رونے لگا، روتے روتے ایسا کہ ہچکیاں، اور 1 2 3 نہیں بلکہ پورا مجمع مسجد کا سن رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور جا کر اس ستون کو جو ہے ایسے آپ چپک کر لگ کر کھڑے ہو گئے جیسے چھوٹے سے بچے کو جو ہے اپنے آغوش میں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جو ہے وہ اس کے اندر سے رونے کی آواز کم ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کے اس پلر کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ جنت میں تجھے میرے ساتھ رکھے گا۔ تو اس حدیث پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 2 باتیں بیان فرماتے ہیں۔ بات اصل میں معجزات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک مرتبہ حضرت بیان کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نبی کا معجزہ دیا ہے، ہر نبی کا معجزہ۔ تو مجمع میں سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا مردے کو زندہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا معجزہ تھا؟ آپ نے کوئی مردہ ایسا ہے جو زندہ کیا ہو؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا، یہ واقعہ اور یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنائی۔ دیکھو، ایک جو لکڑی کا ستون ہے، بے جان ہے، اس کے اندر سے آپ کی جدائی پر ہچکیاں مارنے کی آواز، اس کے اندر جان آنا، یہ آپ کا معجزہ ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر 2 باتیں فرماتے ہیں۔ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ایک لکڑی بے جان
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رو رہی ہے. ہم اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پر ہم نے کبھی آپ کو یاد کر کے کبھی آپ کے لیے ہم آنسو بہائے ہوں آپ کی محبت میں، یہ اس کا جائزہ لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزے عطا فرمائے، عجیب عجیب معجزہ. یہاں اس حدیث میں ایک اور معجزہ بیان فرمایا، شق القمر. شق کہتے ہیں پھٹنا، ٹکڑے ہونا، قمر کہتے ہیں چاند کو. ایک مرتبہ مکے کے بڑے بڑے سردار، سرغنہ، سربراہ، یوں کہیے سر پھرے، سرغنے سر پھرے، عاص بن وائل، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، یہ سب آئے آپ کے پاس. آپ بیٹھے ہیں، 14ویں کا چاند ہے، رات کا وقت ہے. اچانک ابو جہل نے کہا، ولید بن مغیرہ نے کہا، واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو یہ جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیے. ان کی زبان سے نکلا، واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی اور آپ نے ان سے کہا کہ اگر یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم ایمان لائیں گے. حرص آپ کے اندر اتنی کہ کسی طرح ان کو ہدایت مل جائے، کسی طرح یہ اسلام قبول کر لیں، اندر سے طلب پیدا ہوئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چاند والا معجزہ آپ سے اللہ نے ظاہر فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا چاند پر. ایک چاند 2 ٹکڑے ہوئے، ایک حصہ جبل ابو قبیس پر اور ایک حصہ دوسرے پہاڑ پر، قنیعہ. 2 پہاڑ تھے، پہاڑوں کے نام بھی سیرت کی کتابوں میں بیان کیے ہیں. 2 پہاڑوں کے 2 حصوں پر، اور یہاں تک کہ کتنی دیر تک وہ 2 حصے الگ الگ رہے. علماء نے، محدثین نے اس پر بھی کلام کیا ہے، تقریباً 1 عصر سے لے کر مغرب تک. اگر سمر میں ہو تو 1.5 گھنٹہ، ونٹر میں ہو تو 1 گھنٹہ، 1 سے 1.5 گھنٹے تک وہ چاند. جیسے ہی ان لوگوں نے دیکھا وہ جو ہے اپنی آنکھوں کو ملنے لگے. یہ کوئی کوئی دھول وول تو نہیں لگ گئی، کوئی ایسے تو نہیں، بار بار دیکھنے لگے. اور دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک کہ جو ہے باہر کے قافلے آنے والے جو ہیں وہ اس کی گواہی نہ دے دیں کہ انہوں نے بھی دیکھا ہے. اور کہا کہ تم نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا اور تم نے اس مکے والوں پہ جادو کر دیا. مکے والوں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، اقتربت الساعة وانشق القمر. کیا خوبصورت جواب دیا. دیکھیں، قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں. کیا مطلب ہے دونوں میں ربط؟ جس اللہ نے چاند کو پیدا کیا، بنانے والا کون ہے؟ انسان عقل سے سوچ سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے چاند کے 2 ٹکڑے. بنانے والا کون؟ چاند کو. جو بنانے والا ہے کیا وہ چاند کو 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا؟ بنانے والا کہہ رہا ہے میں نے اس کو بنایا، میں اس کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہوں. بنانے والا سورج، حدیث کی کتابوں میں سورج کو روکنے کا بھی واقعہ ہے، سورج کو لوٹانے کا بھی واقعہ ہے. چاند، سورج کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. تو بنانے والا یہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو توڑا. تو معجزے پر شک، اللہ کی قدرت پر شک. معجزے پر انکار، اللہ کی قدرت کا انکار. تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے، اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی. کیسے؟ جیسے آج یہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، ایک زمانہ، ایک وقت ایسا آنے والا ہے اس چاند کو بھی ہم فنا کر دیں گے، اور جس دن یہ چاند فنا ہو جائے گا اس دن قیامت واقع ہو جائے گی. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. ستارے بے نور، چاند بے نور، اس کو فنا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو پہلے ہی بیان کر دیا، یہ سب فنا ہوگا، چاند، سورج، سب کچھ. تو یہ جو ہے نا اتنا بڑا واقعہ، بلکہ اگلے دن ان مشرکین مکہ نے مکے کے جو قافلے تجارت کے لیے باہر گئے ہوئے تھے ان لوگوں سے سوال کیا، ارے بھائی بتاؤ کیا تم نے ایسا کوئی واقعہ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھا ہے. انہوں نے دیکھا ہے. کتنی بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث ہے نا، یہ حدیث تواتر کے درجے میں آئی ہے. تواتر کسے کہتے ہیں؟ تواتر کہتے ہیں
کسی بات کو اتنے لوگ کہیں اس کا جھٹلانا ممکن نہیں، اس کا جھٹلانا ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ یہاں ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں میں، مثال جو ہے یوں سمجھیے کہ مکے کو تو الحمدللہ اکثر لوگ گئے ہیں، مکہ مدینہ۔ اگر میں کہوں اچھا آپ لوگوں میں سے بنگلور ہے نہیں ہے، کتنے لوگ مانتے ہیں؟ بنگلور ہے، لیکن کتنے لوگ دیکھے ہیں؟ کوئی گئے ہیں بنگلور؟ بڑا مجمع نہیں گیا ہے، لیکن پھر بھی مانتے ہیں۔ کیوں؟ اتنے لوگوں نے کہا بنگلور ہے، اتنے لوگوں نے کہا کہ اس کا جو ہے جھٹلانا ممکن نہیں ہے۔ اسی کو حدیث کی زبان میں تواتر کہتے ہیں۔ کوئی بات اتنے سورس سے آئے اس کا جھٹلانا ہی ممکن نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں تواتر۔ حالانکہ ہم نے نہیں دیکھا وہ شہر، ہم نہیں گئے وہاں پر، لیکن پھر بھی جو ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں یہ جو معجزہ پیش آیا یہ تواتر تک ہے، اتنے صحابہ سے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، معجزہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کی نبوت کی صداقت پر، ان کی صداقت پر، کہ سچے اللہ کے نبی ہیں، اللہ ظاہر فرماتے ہیں ان کے ذریعے سے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی بعض لوگ جو ہے اس چیز کو عقل سے سوچتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے چاند کے 2 ٹکڑے؟ اگر ہوتا تو جو ہے کہیں اور بھی لکھا ہوتا، کوئی اور بھی جانتے، کیسے ہوتا؟ یعنی کیوں نہیں دیکھے سب لوگ؟ ایک تو رات میں ہوا، جن لوگوں نے مطالبہ کیا ان لوگوں نے دیکھا، جن لوگوں نے مطالبہ کیا ان لوگوں نے دیکھا۔ ابھی آج کل ہی ایک ساتھی بتا رہے تھے، آج کل فری موڈ میں بہت زلزلے آ رہے ہیں، تو بیٹھے تھے ساتھی وہاں پر، آدھے کہنے لگے ہاں، آدھے کہنے لگے اچھا۔ کیونکہ رات میں جو چیز ہوتی ہے بعض لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، بعض لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا۔ یہ جو شق القمر کا واقعہ رات میں ہوا ہے، جو دیکھنے والے تھے وہ دیکھ لیے، جو سو رہے تھے ان کو پتہ بھی نہیں چلا، ہے نا؟ تو یہ اسی لیے جو ہے معجزہ جو ہے یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی چیز ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی سوچیں، پہاڑ کے اندر سے، پتھر کے اندر سے اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی بچہ دے، یہ تو کیسے ہو سکتا؟ تو حدیثوں کے اندر جو یہ واقعات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے پانی کا نکلنا، آپ کے لعاب مبارک کے اندر سے برکت کا ظاہر ہونا، یعنی یہ فضائل میں ہیں۔ یہ سن کر اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہترین بات کہتے تھے، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دیکھتے، آپ اللہ کی قدرت میں اضافہ اور آپ کی محبت اور عظمت میں اضافہ ہوتا تھا۔ سمجھ رہے آپ؟ جب آپ کیونکہ انگلیوں سے پانی نکل رہے، دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام۔ اور بڑا مشہور واقعہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا، 1 سا آٹا ہے اور ایک چھوٹی سی بکری ہے، 10-15 آدمیوں کے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ 10-15 آدمیوں کو لے کر میرے پاس آئیے، کھانا اتنا ہم بنا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خندق میں جتنے صحابہ تھے سب کو اناؤنس کر دیا، تم سب کی جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ اور وہ تقریباً 1.5، اب سوچیں 1.5 10 آدمیوں کا کھانا 1.5، ہمارے گھر میں اگر کوئی ایسا ہو جائے، ایک بھی آدمی زیادہ ہو جائے تو فکر ہو جاتی ہے، ابھی پریشان۔ لیکن حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کہنے لگی، تم نے دعوت دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ بس اب ہوا کیا؟ حضرت جابر سے کہا، سالن جب تک میں نہ آؤں سالن چولہے پہ سے اتارنا مت، سمجھ رہے؟ اور جو آٹا تھا اس میں آپ نے اپنا لعاب مبارک ڈال دیا۔ اب روٹیاں بننی شروع ہوئی تو بنتی جا رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی، یعنی اور یہ آگ میں معجزہ ہے۔ آگ کا معجزہ، آگ کی خصوصیت کیا بولے؟ دنیا کی ہر آگ پانی کو کم کرتی ہے۔ آپ ایک آگ کے نیچے، آگ کے اوپر پانی رکھ دیں، کیا کرے گی وہ آگ؟ پورا صبح سے لے کے شام تک سالن ختم کر دے گی، پانی کو جلا دے گی۔ لیکن یہاں آگ جو ہے، معجزہ کیسے ظاہر ہو رہا ہے؟ وہ آگ اس برتن پہ لگتی جا رہی ہے، سالن بڑھتا جا رہا ہے، سالن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے نا؟
تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزے تھے، یہ معجزے ہم جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، سفر میں دیکھ رہے، ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک مرتبہ، ہاتھ میں کنکریاں لے کر آیا اور آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر تم بتا دو گے تو میں تم پہ ایمان لاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں بتاؤں گا، یہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے گا کہ میں کون ہوں، یہ جو تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بتائیں گے کہ میں کون ہوں، ذرا اس کو کان کے پاس لے جاؤ۔ وہ ابو جہل اپنے کان کے پاس لے جا رہا ہے اور اس پتھر کے کنکریوں سے آواز آ رہی ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل پھینک دیا یہ کہہ کر کہ ان پر بھی ان کا جادو ہو گیا ہے نا۔ کیا مطلب ہے؟ جب کسی آدمی کو ماننا نہیں ہوتا، جب کسی آدمی میں ضد آ جاتی ہے، جب آدمی میں ضد آ جاتی ہے، عناد آ جاتا ہے، نہیں ماننے کا جذبہ آ جاتا ہے، بڑی سے بڑی قدرت کی نشانی بھی دیکھ لے، وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بس کبھی بھی یہ نہیں کہنے۔ اور جب آدمی میں طلب ہوتی ہے، طلب جو ہے نا چھوٹی سی بات بھی اس کے لیے دروازے کھول دیتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے تھے سورۃ العصر کو طلب کے ساتھ سنو، اللہ اس سورت کے ذریعے تمہاری زندگی کے رخ کو بدل دے گا۔ اگر ایک آدمی پورا قرآن بھی بے طلبی کے ساتھ ضد کے ساتھ سنے تو اس کی گمراہی بڑھتی جاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پر یہ جو فضائل میں جو معجزات کا جو چیپٹر ہے، معجزات، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 3000 معجزات لکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، 3000 زبان، قولی معجزے، فعلی معجزے، آسمان کے، زمین کے، ایک ایک مخلوق کے اندر معجزے آپ کے، اللہ اکبر۔ پانی میں معجزہ ہو رہا ہے، کھانوں میں معجزہ ہو رہا ہے، چیزوں میں برکتیں نظر آ رہی ہیں، اور صحابہ کیا کہتے تھے؟ وہ دیکھ رہے ہیں محبت میں، عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ خیر الامم، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا خصوصیات، کیا کمالات، کیا فضائل اللہ نے عطا فرمائے، اور اللہ کی قدرت بڑھتی جا رہی ہے دلوں کے اندر، اللہ اکبر۔ اللہ کیسی قدرت والا ہے، ان پتھروں کو جو ہے اللہ نے بولنے کی، ان درختوں کو چلنے کی، اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا اللہ نے، اسی لیے معجزہ جو ہے نا ماننے کی چیز ہے، عقل کے سوچنے کی چیز نہیں ہے۔ ایک زمانے میں ایک طبقے نے جو ہے کہا کہ اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے، اللہ کا دیدار آخرت میں جنت میں نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس زمانے میں بڑے بڑے علماء کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، ان لوگوں کو بٹھا کر ایک سوال پوچھ کر، ٹھیک ہے تمہارا کہنا ہے کہ اللہ کا دیدار اللہ جنت میں نہیں ہوگا، لیکن ایک سوال کا صرف جواب دو مجھے، ایک سوال کا جواب، وہ کیا ہے؟ کیا تمہارے دل میں اللہ کے دیدار کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے اللہ کا دیدار کریں گے؟ کیا تمہارے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے؟ کہ لکھا خواہش تو ہے، کیونکہ ہر مسلمان کو خواہش تو ہوتی ہے کہ اللہ کو۔ فرمایا بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا خواہش انہی چیزوں کی ہوتی ہے جو ممکن ہے، پاسبل ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا کہ ہم تمہاری خواہشات کے پورا کرنے کا سامان جنت میں رکھے۔ تمہارے دل میں خواہش کا پیدا ہونا کہ اللہ کا دیدار مجھے کرنا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دیدار ہو سکتا ہے، ہوتا ہے۔ تو دوستوں کبھی بھی معجزہ، کرامت، اچھی بات، کرامت، یہ کرامت کا خود لفظ کرامت کسے کہتے ہیں؟ کروم یکروم، کرامت کہتے ہیں کسی کو آنر دینا، کسی کو عزت دینا، کسی کو آنر، عزت دینا، یہ کرامت اسی کہتے ہیں۔ ایک بندہ ایمان اور اعمال اور سنت کی اتباع میں اللہ سے اتنا تعلق قائم کر لیتا ہے، اللہ اسے ایک آنر دیتے ہیں، اللہ اسے ایک اعزاز بخشتے ہیں، اللہ اسے ایک تحفہ دیتے ہیں۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ اللہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسی عادتیں ظاہر فرماتے ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتا، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ معجزہ نبی سے ہوتا ہے، کرامت حضرت مریم اتنی عبادت کرتے 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 اللہ سے تعلق ان کا ایسا پیدا ہو گیا کہ وہ کمرے میں بیٹھی ہیں اور بیٹھ کر جو ہے نا مارکیٹ میں جو پھل نہیں ہیں وہ پھل ان کے کمرے میں آ رہے ہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو آنر دے رہے ہیں، ان کی عبادات پر، ان کی مناجات پر، ان کی دعاؤں پر، ان کا اللہ سے تعلق پر یہ عزت دے رہے ہیں۔ یہ حضرت مریم کی کرامت ہے، کوئی مارکیٹ میں چیز نہیں ہے، وہ یہاں ان کے سامنے ہے۔ حضرت زکریا نے پوچھا کہاں ہے، کہاں سے آئے؟ اللہ کے خزانے سے آئے۔ قرآن میں ہے، حدیثوں کے اندر کتنے واقعات ہیں، حدیثوں کے اندر اتنے واقعات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی دور بیٹھے ہیں مدینے میں، اور حضرت ساریہ کہیں اور جا کے مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ نے وہ میدان حضرت عمر کے سامنے کھول کے رکھ دیا، سامنے وہ آ گیا پورا۔ دیکھ رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہ ساریہ جو ہے مقابلہ ہو رہا ہے، پیچھے سے دشمن یہیں سے بیٹھے بیٹھے کہنے لگے یا ساریہ الجبل، ساریہ ذرا پیچھے تو دیکھو پہاڑ کی طرف دشمن۔ حضرت ساریہ کو آواز آئی، کوئی مجھے پکارا، پلٹ کے دیکھے تو دشمن تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عادت کے خلاف، عقل سے اوپر کی چیز، لیکن اس سے کیا ہے؟ ہاں یہ عقل سے ماننے والی نہیں، یہ قدرت کی چیز ہے، توحید ہے۔ تو کرامت میں وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کی قدرت میں، معجزے میں وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کی قدرت میں، اور اللہ کی قدرت میں ہر چیز ہے۔ تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں، خصائل میں ایک مستقل ایک چیز یہ ہے، اللہ نے آپ کو جو ہے بے شمار، میں تو ایک 2 4 3 بتایا آپ کو، ہاں 2 4، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ کیا ہے بولے؟ قرآن پاک ہے۔ پورا قرآن معجزہ نہیں بلکہ ایک آیت معجزہ ہے، ایک آیت معجزہ ہے، ایک آیت معجزہ ہے، علمی معجزہ ہے قرآن پاک۔ ہر نبی دنیا سے تشریف لے گئے، معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے، آپ کا معجزہ قرآن پاک قیامت تک کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امت، اس امت کے علماء دین کا کام کریں گے قرآن کی روشنی میں۔ قرآن کبھی چینج نہیں ہو سکتا۔ یہ معجزہ ایک حرف، ایک آیت پر، یہ ہمارے لیے رہبری ہے۔ ہم اسی سے قرآن اور حدیث، اس لیے سب سے بڑا معجزہ قرآن، معراج، شق القمر، یہ معجزے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور معجزہ ہے صحابہ کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا معجزہ حضرات صحابہ ہیں، ان کی زندگیاں جو بدلی، ان کی زندگیاں جو بنی، ایک صحابی معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت پیدا فرمائے۔ جیسے میں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہی، اس حدیث کی روشنی میں جس میں وہ ستون رو رہا تھا، حضرت نے فرمایا ایک طرف تو اس حدیث میں معجزہ بھی بیان کیا جا رہا ہے، دوسرا ہمارے لیے فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کتنا کرتے ہیں، اور آپ کی محبت میں تنہائی میں ہم کتنا آنسو بہاتے ہیں۔ یہ تعلق کی بات ہے۔ اسی لیے یہ 2 4 تقریباً 2-3 مہینوں سے یہ عنوان ہم نے شروع کیا تھا، حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں آپ کی محبت اور عظمت پیدا فرمائے، اتباع کا شوق نصیب فرمائے، اور ویسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر عمل، تعلیم، آپ کی ایک سنت، ایک چیز دین کی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی فضیلت ہے نا۔ تو وہ تو مستقل ہے، لیکن یہاں پر ہم نے خاص اس عنوان کو پڑھا۔ اگلے انشاءاللہ ارادہ ہے کہ خلفائے راشدین کی جو سیرت ہے، حضرات خلفائے راشدین کی سیرت، خاص طور پر اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا، اللہ نے انہیں جو خوبیاں اور صفات عطا فرمائے، ان کے جو کارنامے، ان کی جو خدمات تھیں، اس کا ہم انشاءاللہ مذاکرہ کریں گے سیرت کی روشنی میں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم جو خلفائے راشدین ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے پر
اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پر ہمیشہ جمے رہو، ہے نا۔ تو حضرات صحابہ میں یہ سب سے اونچے لیول کے صحابہ ہیں۔ انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے، پھر انشاءاللہ اگلے دیکھیں گے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ مغرب کی بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔